السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے میرے تمام دیکھنے اور سننے والے بخیر ہوں گے اور ایمان اور صحت والی زندگی گزار رہے ہوں گے۔ گزشتہ تقریباً 3 سے 4 دن قبل آپ نے دیکھا ہوگا کہ مینار پاکستان لاہور میں ایک تاریخ ساز اجتماع عام ہوا جماعت اسلامی کے زیر اہتمام، اور گزشتہ 3 4 دنوں سے میں نے بھی اس میں کافی میں نے دیکھا اور سنا، اور بہت ساری تصاویر اور ویڈیوز سامنے سے گزری۔ یقیناً یہ ان کا جو اجتماع عام تھا وہ جماعت اسلامی کے زیر انتظام جو لوگ ہیں، یا جماعت اسلامی کا جو اپنا ایک جو ان کا شورائی سسٹم ہے، جو منتظمین ہیں ان کے یا ان کے جو ورکرز ہیں انہی کا تھا۔ لیکن وہاں پر کچھ ایسی چیزیں دیکھنے کو ملی کہ جو یقیناً جن سے انکار ممکن نہیں ہے، اور جن کا ببانگ دہل جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ جن کی تعریف کرنا جو ہے وہ بحیثیت پاکستانی بنتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ دیکھتے ہیں کہ وہاں پر اجتماع عام ہوا، اور وہاں پہ مختلف قسم کے جو مختلف ملکوں کے جو ہے وہ جماعت اسلامی سے وابستہ جو دینی اور سیاسی اور اسی طرح سے سماجی تحریکوں سے وابستہ جو لوگ تھے وہ وہاں پہ تشریف لائے، اور انہوں نے اپنے اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ سوچنے کی جو بات ہے اور جو کرنے کی بات ہے وہ کیا ہے بنیادی طور پر، کہ جو کام حکومتوں کے کرنے کے ہوتے ہیں وہ کام ایک سیاسی جو پارٹی ہے جس کی اگرچہ نیشنل اسمبلی میں یا صوبائی سطح پر بہت کم ان کی نمائندگی موجود ہے، لیکن آپ ان کا فیلڈ ورک اگر آپ دیکھیں تو یقیناً آپ کو لگتا ہے کہ جو کام اسٹیٹ کے کرنے کے ہوتے ہیں، جو کام ریاست کے کرنے کے ہوتے ہیں، وہ یہ جماعت آپ کو کرتی دکھائی دے گی۔ حالیہ ہمارے آزاد کشمیر کی تحصیل بھیرکوٹ میں آپ دیکھیں، جس جگہ سے میں بلونگ کرتا ہوں، کہ وہاں پر جماعت اسلامی نے ایک انتہائی زبردست انیشیٹو لیا، اور انہوں نے پورے آزاد کشمیر کی جو بچے تھے، جو بچیاں تھیں، ان کو انہوں نے دعوت دی کہ وہ آئیں اور جو ہے وہ اس مہم کا حصہ بنے جو جماعت اسلامی نے وہاں پر شروع کی۔ بنیادی طور پر وہ فری لانسنگ، ای کامرس اور اس طرح کے جو کورسز جو اس وقت دنیا بھر میں مشہور ہیں، دنیا بھر میں ان کی جو ہے وہ ڈیمانڈ ہے، وہ بنیادی طور پر وہ اپنے بچوں کو، اپنی بچیوں کو وہ مہیا کر کے دے رہے ہیں۔ اسی طرح سے آپ بنو قابل اگر پروگرام ہے اس کو آپ دیکھیں تو وہ بھی آپ کو جماعت اسلامی کے زیر انتظام ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ کئی دنوں سے ہم جب اپنی سوشل میڈیا اوپن کرتے ہیں تو ہمیں رونا دھونا ہی دکھائی دیتا ہے کہ آج ایف آئی اے والوں نے یہاں پہ بندوق کو اتار دیا، رشوت لینے کے لیے وہ مختلف قسم کی، یعنی اپنے لوگوں کے لیے اپنی اسٹیٹ کو ایک قبرستان بنا دیا ہمارے حکمرانوں نے۔ اور میں آپ کو ایک بڑی پتے کی بات بتاؤں کہ جسٹس منصور علی شاہ جو حالیہ جنہوں نے استعفیٰ دیا، ان کی ایک سپیچ میں نے سنی جس پہ انہوں نے کہا کہ ہمارے حکمرانوں میں جو ہے وہ کسی بھی یعنی 10% اگر وہ کہتے، 20% کہتے، 50% کہتے، انہوں نے کہا کہ کوئی آثار اپنی عوام کے لیے کوئی کام کرنے کے دکھائی نہیں دیتے۔ اسی طرح سے جب آپ دوسرے ایک نون لیگ کے بڑے مایہ ناز، بڑے اچھے نامی گرامی سینیٹر ہیں، انہوں نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان میں اس وقت واحد ایک حافظ نعیم الرحمان ہے کہ جو ہے وہ جن کی نظر جو ہے وہ گراؤنڈ میں ہے، اور جو بنیادی اصلاحات کی بات کرتے ہیں، عوام کی بات کرتے ہیں، جن کے پاس جو ہے نا وہ لوگوں کے لیے یعنی کچھ کرنے کا جو ایک ویژن رکھتے ہیں۔ تو دیکھ لیں آپ کہ ایک سیاسی پارٹی جن کی حکومت ہے وہ جب یہ بات کہہ رہی ہے کہ یہاں پہ ایک آدمی ہے کہ جس کے پاس ویژنری جو پرسنالٹی ہے، جس کے پاس لوگوں کے کرنے کے لیے بہت سارے کام ہیں، جس کے پاس سوچ ہے، فکر ہے، وہ اپنی عوام کو، اپنے بچوں کو کچھ دینا چاہتا ہے، تو وہ ایک واحد حافظ نعیم الرحمان ہے۔ تو یقیناً یہ ان کی بات مجھے
بڑی اچھی لگی۔ اسی طرح سے ملک بھر میں آپ دیکھیں تو کہیں نہ کہیں ایک جو نوجوانوں کی ترجمانی کرتے دکھائی دیتے ہیں آپ کو حافظ نعیم الرحمان، نوجوانوں کے اندر ایک ان کو انکریج کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، ورنہ تو ہمارے سیاسی جو ہمارے جو پولیٹیشنز ہیں نام نہاد، جو ہماری اشرافیہ ہے، وہ ان کو تو اپنی عیاشیوں سے بھی، اپنی عیاشیوں میں ہی وہ اتنے مگن ہوتے ہیں کہ ان کو کسی دوسرے کی پرواہ تو کجا۔ جیسے کہ ہم حالیہ دیکھتے ہیں کہ 27ویں آئینی ترمیم بھی آئی، تو اس میں بھی مختلف کسی بھی قسم کا کوئی عوامی ایشو ہمیں وہ زیر بحث نہیں دکھائی دیا۔ بس کسی نے اپنی حکومت کو دوام بخشا، تو کسی نے اسٹیبلشمنٹ کو کی جو ہے نا وہ سہارا لیتے ہوئے ان کو یعنی دائمی طور پر اپنے اوپر شفقت کا ہاتھ رکھنے کے لیے ان کو ایک اور جو ہے وہ موقع فراہم کیا گیا۔ تو اس طرح کی چیزیں ہمارے جو اشرافیہ ہے یا ہمارے جو حکمران ہیں ان کے ہاں اس طرح کی پرائیورٹیز ہیں۔ لیکن جماعت اسلامی نے، میرا اگرچہ جماعت اسلامی کے ساتھ کوئی اس طرح کا تعلق نہیں ہے، لیکن میں یقیناً یہ میری خواہش ہے کہ ہم جس ملک میں یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں۔ اچھا، ایک اور میں آپ کو بڑی اچھی بات بتاؤں کہ جماعت اسلامی میں اگر آپ دیکھیں تو ان کے پاس جو ان کی جو ٹیم ہے وہ بہت اچھی ہے۔ اس ٹیم میں آپ کو ڈاکٹرز نظر آتے ہیں، آپ کو پروفیسرز نظر آتے ہیں، آپ کو جو اسلامی جمعیت طلبہ کے ساتھ منسلک ہوتے ہیں لوگ، وہ بالکل یعنی ایک اسٹوڈنٹ لائف سے ہوتے ہوئے آگے جاتے ہیں، تو ان کو عام لوگوں کا پتہ ہوتا ہے کہ عام لوگوں کے کیا مسائل ہیں، یا ہم نے کسی بھی مسئلے کو کیسے اس پرابلم کو ہم نے سالو کرنا ہے۔ تو بنیادی طور پر یہ ایک بڑی صلاحیت ہوتی ہے جو یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ جماعت اسلامی کی لیڈرشپ میں اور جماعت اسلامی کے کارکنوں میں بنسبت دوسری جماعتوں کے کئی گنا زیادہ جو ہے وہ موجود ہے۔ تو میں گزارش کروں گا اپنے تمام جو ہمارے نوجوان ہیں اپنے ملک میں کہ وہ بے شک آپ جماعت اسلامی کا حصہ نہ بنیے، لیکن ان کے وہ کام جو آپ کو فائدہ دے سکتے ہیں آپ اس کا ضرور حصہ بنیے۔ مثلاً اگر وہ بنو قابل کی ایک وہ تحریک ہے، ایک بہت ہی اچھا انیشیٹو ہے جماعت اسلامی کی طرف سے، تو یقیناً یہ آپ لوگوں کا فائدہ ہے۔ اسی طرح سے اگر ہمارے آزاد کشمیر میں آپ دیکھیں تو ریڈکوٹ کی جماعت اسلامی کے زیر انتظام اگر کوئی بچوں کو اسکل سکھانے کے لیے کسی ادارے کا قیام عمل میں لایا جا رہا ہے، تو اس کا یقیناً حافظ نعیم الرحمان کو یا آزاد کشمیر کی جماعت اسلامی کو یعنی پرسنلی ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، یقیناً یہ آپ کو فائدہ ہے، آپ کے بچوں کو فائدہ ہے، یہ ہمارا فائدہ ہے۔ تو آپ جماعت اسلامی کی اس چیز کا حصہ بنیے۔ اچھا، میں بات کر رہا تھا کہ ہم چائنا میں ہیں، تو یہاں پر جب بھی کسی فورن ڈیلیگیشن جو جاتے ہیں دوسرے ملکوں میں، یعنی سفراء کے طور پر یا امراء کے طور پر، یا فورن ان کے جو معاملات ہوتے ہیں وہ ڈیل کرنے کے لیے، تو یہاں پر بڑے پروفیشنل لوگ جاتے ہیں۔ ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی 10ویں پاس کیا ہوا یا دھاندلی کے ذریعے سے اسمبلی میں آیا ہوا کوئی بندہ اپنے پیچھے عوام کا لاؤ لشکر لے کر وہ چلا جاتا ہے کسی دوسرے ملک میں، اور اس کو کسی بھی معاملے کو ایڈریس کرنے کا شروع سے پتہ ہی نہیں ہوتا، بلکہ یہاں پر ان کا رول یہ ہوتا ہے کہ یہاں پہ اس خاص ایک اگر کسی کا کوئی کسی قانونی مسئلے پر اگر کوئی باہر جا رہا ہے، تو یہ یہاں پہ قانون کا ایسا بندہ وہ پرووائڈ کرتے ہیں کہ جس نے پی ایچ ڈی کی ہوتی ہے، بڑا پروفیشنل ہوتا ہے، 8-10 سال کی اس کی پریکٹس ہوتی ہے، تو وہ اپنے ملک کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے وہاں باہر جاتا ہے۔ ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ ایک سیکٹریز کے نام پر ایک بہت سارا ایک مجمع جمع کر دیا جاتا ہے، اور ایک میٹرک یا ایف اے پڑھا ہوا ایک وزیر جس کو اردو بھی صحیح سے بولنا نہیں آتی، وہ جا کر ہمارے ملک کو ریپرزینٹ کر رہا تھا تو ہوتا ہے۔ تو یقیناً ہمارے پیچھے رہنے کی جو بنیادی وجہ ہے وہ یہی ہماری ایک بیڈ گورننس، اور اس کے ساتھ جو ہماری ترجیحات ہیں، ہماری ترجیحات بڑی ڈیفرنٹ ہیں۔ تو دوسرے ملکوں کی ترجیحات جو ہے وہ اپنی عوام کو لے کر بڑی سنسیئر ہوتی ہیں، وہ بڑے سنجیدہ ہوتے ہیں ترقی کی راہوں پر چلنے کے لیے، دنیا کے ساتھ کمپٹیشن کرنے کے لیے۔ تو یقیناً میں اس وقت حافظ نعیم الرحمان صاحب اور ان کی جملہ جو ٹیم ہے میں اس کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، اور میں اس بات کا یعنی ہم جب دیکھتے ہیں کہ ملک میں کہیں بھی ہر طرف انارکی ہے، لوگ رو رہے ہیں، کسی کو آف لوڈ کیا جا رہا ہے، کسی کو یعنی چوریاں ہو رہی ہیں، بہت سارے اور ایسے مسائل ہیں
لیکن وہیں ان مسائل کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ جو ہے وہ دیا جلانے کی کوشش کرتے ہیں اور اپنا حصہ ڈالتے ہیں. تو یقیناً حافظ نعیم الرحمان ہمارے نوجوانوں کی امنگوں کی ترجمانی کر رہے ہیں، اور اسی طرح سے جماعت اسلامی ایسا ایک پلیٹ فارم مہیا کرنے کی کوشش کر رہی ہے اپنی عوام کے لیے، اپنے بچوں نوجوانوں کے لیے، کہ جو پاکستان میں رہتے ہوئے پوری دنیا میں جو ہے وہ اپنا نام روشن کریں، اپنے ملک کا نام بنائیں، اپنے ملک کا نام روشن کریں. تو یہ ایک بڑی اچھی ان کی کوشش ہے اور کاوش ہے. یقیناً میں انہیں خراج تحسین پیش کرتا ہوں، اور آپ سب لوگوں کو بھی اس میں کبھی آپ کو یہ نہیں کہتا کہ آپ جماعت اسلامی کا حصہ بنیں اور اس کے بعد وہ کام کریں. اور مجھے یقین ہے کہ جماعت اسلامی نے آج تک اگر اس طرح کا کوئی انیشیٹو لیا ہے تو اس نے یہ نہیں کہا ہوگا کہ جو ہمارا کارکن ہے یا جو ہمارا امیدوار ہے، جو ہمارا رکن ہے، وہی ہماری اس ایکٹیویٹی کا حصہ بنے. ایسا نہیں ہے. انہوں نے ساری جماعتوں کے بچوں کے لیے یہ پلیٹ فارم مہیا کیے ہیں. یقیناً نون لیگ میں تو اس طرح کے لوگ ہیں نہیں کہ جو اس طرح کے پلیٹ فارم آپ کو مہیا کر کے دیں. پیپلز پارٹی کی حالت آپ کے سامنے ہے. باقی دوسری جماعتوں کی ساری پرائیورٹیز آپ دیکھ لیں. کسی کی پرائیورٹی ہے کہ مجھے اپنے لیڈر سے ملاقات کے لیے ہر جمعرات کو میں اڈیالہ کے باہر بیٹھوں گا. کسی دوسرے آدمی کی پرائیورٹی یہ ہوگی کہ میں ہر وقت میڈیا پہ بیٹھ کے نواز شریف صاحب کو ڈیفینڈ کروں گا. ہمارے ملک کی یہ ترجیحات ہے. تو ایسے جو ہے نا وہ حالات میں اگر آپ کو کوئی ایک دیا کہیں نظر آتا ہے تو یقیناً اسے بجھانے کی بجائے اسے جلاتے ہوئے ترقی کے راہوں پر ہمیں گامزن ہونے کی ضرور کوشش کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کی اور ہمارے جو اس طرح کے لوگ ہیں جو جنہیں عوام کی فکر ہے اور جو بہت اچھے طریقے سے عوام کی امنگوں کے ترجمان ہیں، اللہ انہیں مزید اس طرح کے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان کا بھرپور ساتھ دینے کی، اور تاکہ ہم بھی اپنے ملک میں رہتے ہوئے پوری دنیا کے ساتھ جو ہے وہ کمپیٹ کریں اور پوری دنیا میں اپنا بھی اور اپنے ملک کا نام بھی باقاعدہ طور پر روشن کریں. تو میں انہی الفاظ کے ساتھ اس امید کے ساتھ کہ آپ لوگ بھی جو ہے وہ اپنے فائدے کے لیے ہی صحیح لیکن ضرور آپ ان بنیادی جو ہے وہ ایکٹیویٹیز کا حصہ بنیں گے، اور اس کے ساتھ حصہ بن کے اپنے ملک اور قوم کا نام روشن کرنے میں ایک اہم کردار ادا کریں گے. میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.